بانے دا ظالمانہ ٹیکس. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر. ایک 5 منٹ کے لیے ایڈجن کرتی ہوں. استغفر. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، پہلے تو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آج انہوں نے ہماری دل کی باتیں کہی اور آج انہوں نے صحیح نمائندگی کی ایک منتخب پارلیمنٹ کی اور اس کے اراکین کی، تو میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. جناب اسپیکر صاحب، میں آج ایک اہم مسئلے پہ ایک اہم موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں. جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس بجٹ میں ملاکنڈ ڈویژن میں ٹیکس کا نفاذ کا اعلان ہوا ہے. جی ہاں، وفاقی حکومت نے پاٹا اور فاٹا دونوں پہ جو ٹیکس کا نفاذ کا اعلان کیا ہے. اگر اس کو ہم دیکھ لیں جناب اسپیکر صاحب، 2017-18 میں جب پی ایم ایل کی حکومت تھی اور انہوں نے ملاکنڈ ڈویژن پہ ٹیکس نافذ کرنا چاہا تو اس وقت ہماری فیڈرل میں جو گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی فیڈرل میں جو ہمارے اراکین تھی، اپوزیشن میں بیٹھی تھی، ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ یہ جو ٹیکس ہے اس کو ہم 5 سال کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے، یعنی 5 سال تک ملاکنڈ پہ کوئی ٹیکس نہیں لگے گا، اور اس کو بعد میں جو ہے نا بعد میں پھر 5 سال کے لیے ایکسٹینڈ کریں گے، کیونکہ جو رولز ہے وہ 5 سال سے زیادہ ایکسٹینشن کی اجازت نہیں دیتا تھا. لیکن جناب اسپیکر صاحب،
فلور آف دا ہاؤس اس وقت کی پرائم منسٹر نے یہ کمٹمنٹ کی، لیکن پھر اس نے پورا نہیں کیا۔ جب اگلا سال گزرا اور 2018 اگست میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو ہماری ملکنڈ ڈویژن کی جتنی بھی ایم این ایس تھے وہ خان صاحب کے پاس چلی گئی، ان کو ریکویسٹ کی کہ ملکنڈ ڈویژن ایک ایسا ڈویژن ہے، ایک تو یہ صوبے کا سب سے بڑا ڈویژن ہے، آبادی بھی اس کی تقریباً کوئی 1.25 کروڑ آبادی ہے، اور جب ریاست سوات ضم ہو رہا تھا پاکستان میں تو ان کی سوات کی جتنی بھی عوام تھی ان کے ساتھ یہ کمٹمنٹ ہوئی تھی کہ 100 سال تک ملکنڈ میں کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ تو جناب اسپیکر صاحب خان صاحب نے پھر اس کو جب وہ سمری منگوائی اور اس کو دیکھا کہ 5 سال انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی لیکن پھر اس پہ عمل نہیں ہوا، تو انہوں نے پھر ان کی ہمارے ایم این ایس کی بات مان لی اور انہوں نے جو سمری تھی اس میں ایکسٹینڈیبل کا لفظ لکھا اور 5 سال تک پھر ملکنڈ ڈویژن ٹیکس سے مستثنا رہا۔ جناب اسپیکر صاحب جب 2024 میں وہ ٹائم پورا ہوا تو پھر پاکستان مسلم لیگ کی حکومت تھی فیڈرل میں، تو انہوں نے پچھلی سال 2025 میں دوبارہ ہمارے چیف منسٹر کے صاحب کے ساتھ انہوں نے مذاکرات اس پہ کی، تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملکنڈ ڈویژن کے لوگ اور ہمارا صوبہ یہ نہیں مانتی، تو اس لیے انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن دی۔ چاہیے تو یہی تھا کہ وہ 5 سال کی ایکسٹینشن دیتی، لیکن انہوں نے 5 سال کے لیے مستثنا نہیں کیا، 1 سال کی دی۔ ابھی اس بجٹ میں بھی اس کا جو اعلان ہوا نفاذ ہوا ہے، تو جناب اسپیکر صاحب ہماری چیف منسٹر صاحب کے ساتھ اس کی نہ کوئی کوارڈینیشن ہوئی ہے، این ایس سی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی اس کا کوئی ذکر نہیں ہوا اور یکدم یہ ٹیکس لاگو کیا گیا ملکنڈ ڈویژن پہ۔ تو جناب اسپیکر صاحب وہاں کی جو عوام ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ ایک تو ملکنڈ ڈویژن ایک آفت زدہ علاقہ ہے، آئے روز وہاں پہ ڈیزاسٹر آتی ہے، آئے روز وہاں پہ سیلاب آتی ہے، آئے روز وہاں پہ زلزلے آتی ہے۔ اس کے علاوہ ملیٹنسی بھی جو چاہے مصنوعی تھی یا جو بھی تھی لیکن ملیٹنسی بھی آئی، وہاں پہ 4-5 سال لوگ وہاں پہ رول گئے۔ تو جناب اسپیکر صاحب ایک آپتزدہ علاقے کو لوگ ریلیف دیتے ہیں، نہیں کہ اس پہ ٹیکس کا نفاذ کرتے ہیں اور وہاں پہ جو جابرانہ طور پہ وہ ٹیکس کا نفاذ وہ کرنا چاہ رہی ہے۔ تو میں فلور آف دا ہاؤس سی ایم صاحب بھی انشاءاللہ اس کو کنڈیم کریں گے اور ہماری جتنی بھی ملکنڈ ڈویژن کی ایم پی ایز یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے جتنی بھی یہاں پہ کولیگ ہے تو سب اس پہ ہم سب انشاءاللہ اس پہ ایک قرارداد بھی لے کے آتے ہیں اور ہم وہاں پہ ٹیکس نافذ اس لیے نہیں کریں گے کیونکہ ایک آفت زدہ علاقہ جو بار بار ڈیزاسٹروں سے، بار بار زلزلوں سے، بار بار ملیٹنسی سے متاثر ہوتا ہے، تو اس پہ اگر آپ ٹیکس لگائیں گے غریب لوگوں پہ تو مطلب ہے کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے۔ اور جو کمٹمنٹ 1969 میں ملکنڈ ڈویژن کی عوام کے ساتھ ہوئی تھی تو یہ اس کی بھی خلاف ورزی ہے۔ تو جناب اسپیکر صاحب میں یہی چاہتا ہوں کہ اس پہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اس پہ ہم ایک قرارداد بھی لے کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ جناب اسپیکر صاحب جو ہماری وہاں بھی تنظیمیں ایکٹیو ہو گئی ہے اس تنظیموں کے ساتھ ہم شانہ بشانہ بحیثیت صوبائی ممبر وہاں پہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، چاہے وہ احتجاج کرتے ہیں، چاہے وہ ریلی نکالتے ہیں، چاہے جو بھی نکالتے ہیں۔ اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب میں ایک اور جو بہت امپورٹنٹ بات ہے، جس طرح آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے بشرا بی بی کی بیٹی کی اپنی والدہ سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس باہر آ کے انہوں نے کہا کہ میری والدہ کا ایک آپریشن ہوا ہے، ایک آنکھ کا، اور ابھی دوسرے آنکھ کا بھی آپریشن ہوا ہے، ان کی صحت انتہائی خراب ہے۔ جناب اسپیکر صاحب یہ جو سب ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پہ انہوں نے یہ بات بھی کہی کہ وہاں پہ مخصوص سٹاپ لگایا گیا ہے تاکہ ان کو اذیت دے، اور یہ اذیت وہ اس لیے دے رہی ہے بشرا بی بی کو تاکہ وہ عمران خان کو توڑ سکے، تاکہ وہ عمران خان کی لائلٹی کو توڑ سکے، تاکہ وہ عمران خان کی جو ان کے ساتھ کمٹمنٹ نہیں کر رہا، جو ان کے ساتھ ڈیل نہیں کر رہا، ان کو توڑ سکے۔ تو ان کو سارا ہاؤس ہم کنڈیم کرتے ہیں جناب اسپیکر صاحب، اور ہم یہاں سے پیغام دیتے ہیں کہ خدا کے لیے خواتین پہ ظلم نہ کیا کریں، اپنے آپ کو یہودیوں اور اسرائیلیوں والا وہ جو سلوک کرتے ہیں اپنے مخالفین کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا کریں۔ یہ خواتین ہے، اس کو اللہ پاک نے باعزت بنایا ہوا ہے، اللہ پاک نے خواتین کو باعزت مطلب ہے کہ ان کو ایک عزت دی ہے، قرآن میں بھی ہے
تو خواتین میں آپ کیوں اس کو لے کے آتے ہیں, کیوں اس خاتون کو آپ لے کے آتے ہیں جو ایک مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک قید تنہائی میں بھی ہے اور وہاں پہ وہ ناجائز قید ہے, یعنی اس کا کوئی گناہ نہیں ہے, نہ وہ سیاست کرتی ہے, نہ اس کا سیاست سے کوئی تعلق ہے, صرف اس لیے کہ وہ خان صاحب کی بیوی ہے تو اس کو آپ اذیت دیں گی. تو جناب اسپیکر صاحب یہ بہت بڑا ظلم کروا رہی ہے. ان کی بھی اپنی خواتین ہے, اگر اس کے ساتھ ظلم ہو جائے تو پھر یہ خواتین کاٹ کھیلتی ہے, پھر چیختی ہے, چلاتی ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ بشرا بی بی کے ساتھ, اور خان صاحب کو توڑنے کے لیے تو میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ سارے ایوان اس پہ بات کریں, کیونکہ اگر ہم اس طرح خواتین کو سیاست میں کینچی یا کسی کو توڑنے کے لیے, تو یہ ایک ہم غلط روایت ڈال رہی ہے. تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہماری طرف سے جب ہماری کیونکہ حالات ایک جیسی نہیں رہتی, کل ہماری حکومت تھی, آج ان کی حکومت ہے, کل پھر ہماری حکومت ہوں گی, تو یہ ایک ہم غلط روایت ڈال رہے ہیں اپنی خواتین کو ذلیل کروانے کے لیے. تو جناب اسپیکر صاحب اس پہ بھی آپ رولنگ دیں. جناب شکریہ, تھینک یو جی. بہت شکریہ جی. یہ ٹھہریں, یہ مالا کنڈ کے ایشو پہ یہ کہتے ہیں بات کر لیں, آپ کر رہے ہیں, پھر آپ بات کریں گے نا.